ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں آج ترکی کی جماعتوں کے بارے میں، اور اس کا ہم کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان کی جماعتوں کے حوالے سے. اور خورشید احمد ندیم صاحب نے ہمیں بتایا کہ ترکی کا جو موجودہ اقتدار میں موجود طبقہ ہے اس نے کس طرح سے جد و جہد کی ہے. اس میں جو ایک بہت نمایاں چیز آپ نے فرمائی وہ ارتقاء اور تبدیلی ہے جو انہوں نے اپنے طریقہ کار میں کی، اپنی حکمت عملی میں کی، جس کی وجہ سے ان کے لیے کام کرنا ایک جانب ممکن ہو گیا. عدلیہ سے ٹکراؤ نہیں کیا انہوں نے، سیکولرزم کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کیا، دینی شعار کو انہوں نے اپنا موضوع نہیں بنایا، بلکہ معاشرتی اور عدل کے ایشوز کو انہوں نے چھیڑا اپنے ہاں. میں چاہ رہا تھا آپ اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتاتے. ڈاکٹر صاحب، دو چیزیں، مذہب اور ریاست کا جو بنیادی تعلق ہے، یہ اصل میں ایک بڑا ایشو ہے اس وقت مسلمان معاشروں کا، کہ پبلک رول کیا ہونا چاہیے مذہب کا. ترکی کی جماعتوں نے اس کو بہت پازیٹیولی ایڈریس کیا ہے. اگر آپ ان کا مینیفیسٹو دیکھیں جسٹس پارٹی کا، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ انہوں نے سیکولرزم کے بارے میں بھی ڈیفائن کیا ہے اور مذہب کے بارے میں بھی ڈیفائن کیا ہے. مذہب کو انہوں نے سماج کی تشکیل میں ایک بنیادی انگریڈینٹ کے طور پہ لیا ہے، اور اس کی اہمیت انہوں نے کہا ہے کہ جو ہیومینٹی کے بنیادی انسٹیٹیوشنز ہیں، مذہب ان میں سے ایک ہے اور اس کی اس حیثیت کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ سیکولرزم جو ہے یہ پری ریکوزٹ ہے ڈیموکریسی کے لیے. یہ دونوں باتیں جسٹس انہوں نے ان کا ایک توازن قائم کیا جو ہماری انڈرسٹینڈنگ اس سے بہت فرق ہے. جی ہاں، مذہب یہ بڑا بنیادی فرق ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ہم مثلا آپ دیکھیے کہ ابھی جو ریفارمز کیے اس پارٹی نے، اس کے اندر ایک ریفارم یہ بھی ہے کہ ڈیتھ پینلٹی کو وہاں سے ختم کر دیا. ٹھیک، یہ ایک بنیادی ریفارم ہے. اگر آپ دیکھیے اسلامک اورینٹیشن کے اعتبار سے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا اس تعبیر میں جو ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں یا اسلامی تحریکیں اختیار کرتی ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری اسلامی تحریکیں ترقی معکوس کا شکار ہوئیں. بجائے فکری اعتبار سے آگے جاتی، پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اعتبار سے آگے جاتی، انہوں نے ایک کنفرنٹیشن کا راہ اختیار کیا. صحیح. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج کے ساتھ ان کے تعلقات پہلے بہتر ہوتے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ خراب ہوئے، بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ خراب ہوئے. اور ترقی معکوس کی جو بات میں نے کی، انہوں نے اس پہ سلوشن تلاش کیا کہ ہمیں روایتی مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے. اس اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی دینی فہم کا جو پیٹرن ہے، جو ڈسکورس ہے، اس کو بھی تبدیل کر کے روایتی اختیار کر لیں. شکریہ خورشید صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے خورشید صاحب کی گفتگو سنی، اس میں دیکھیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اسلامی تحریک جس کا انہوں نے حوالہ دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ اصول تھے جس بیسس پر مذہب کا ریاست سے تعلق زیر بحث آتا ہے. ترکی نے اور وہاں پر جو مذہبی اور سیاسی قیادت تھی، یا آپ یوں کہیے مذہبی قیادت اس سینس میں جنہوں نے یہ جدوجہد یہاں تک پہنچائی، انہوں نے اس کو بالکل اور طرح سے ایڈریس کیا. میں چاہ رہا ہوں آپ اس کی تھوڑی ایلیبریشن ہمارے لیے کیجیے. اصل میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا کہ اس کو نا، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے نا یہ روٹس میں ہے، ہمیں تھوڑا روٹس پہ دیکھنا پڑے گا. ترکی میں بھی وہی ہو رہا تھا جو پوری اسلامی دنیا میں تھا، کہ ہمارا ایک علمی زوال تھا. ہم تقلید کے، ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب نے ہماری سلطنت ختم کی. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، لیکن ہم نے خود ایگزیکیوشن ان کے ہاتھوں میں، ایگزیکیوشن ان کے، لیکن ہم ایک زوال میں تھے. ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے، جو مذہبی تعلیمی ادارے، وہ ایک ہی ہوتے تھے پہلے. ان کے ہاں جو ایک انحطاط ہوا ہے، اس پہ اسی کے ریئیکشن میں یہ ینگ ٹرکس، جس میں مصطفیٰ کمال عطا ترک کو، یہ کیونکہ ان کو جب نظر آیا کہ یہ لوگ کوئی سلوشن نہیں دے پا رہے اور جو امپائر ہے یہ آہستہ آہستہ نیچے جا رہی ہے، تو انہوں نے اس کو کیا. کچھ اسکالرز تھے جنہوں نے اس کو سمجھ لیا، جس میں میں نے سید نورسی کا نام لیا. ان کو گورنر نے اپنے گھر پہ بلایا دعوت پہ، تو یہ گورنر کی لائبریری میں گئے. اس لائبریری میں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ علوم کو کیا ہے، یہ کہاں جن کا کہ ان کو علم ہی نہیں تھا، وہاں سے ہی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے کچھ کرنا ہے، ہمیں یہ تو بہت ضروری ہے، یہ ہمیں پیچھے لے کے جائیں. تو انہوں نے 1908 میں ایک اس کی بیس پہ ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جس کا کہ بعد میں ایک وہ ٹریک چلا. ہمارے ہاں ہوا یہ کہ ہماری جماعتیں بھی کولونیلزم کے دور میں بنی تھیں، جتنی بھی تھیں، چاہے آپ ایون اگر آپ دیوبند کو بھی لیں تو بیسکلی وہ ایک تحریک تھی، وہ ایک ڈیفینسو موو تھی. جو تحریکی تھیں وہ دوسری اپنی فکر اور علم کو بچانے کے لیے تھی. انہوں نے اپنی فکری تجدید نہیں کی. اس کی وجہ سے کیا ہوا، وقت کے لحاظ سے اپڈیٹ نہیں کیا. اچھا، اب کیا ہوا کہ آپ نے جو جدید اپنی ماڈرن نسل تھی، اس کا ایک فکری انقلاب کرنا تھا. آپ کے پاس جدید زمانے کے ٹولز نہیں تھے، آلات نہیں تھے کہ ان کو فکری انقلاب ہم نے لانا کیسے. تو یہ اپنے پرانے ٹولز کو ہی، جن کی وجہ سے ہم پہ انحطاط ہوا تھا، یہ انہی ٹولز کو آج تک استعمال کر. حافظ صاحب، یہ اب
نے دیکھا نقشہ انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ کس طرح وہ تقریباً اتنی ہی مدت میں کتنی آگے ہم سے چلے گئے. میں آپ سے بالخصوص مذہبی جماعتوں کے حوالے سے جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں اگر ہم جائزہ لیں کہ جو طریقہ کار وہاں کے اسلام پسند لوگوں نے اختیار کیا، جنہوں نے نفاذ اسلام پر اس طرح زور نہیں دیا، دستور میں تبدیلی پر اتنا زور نہیں دیا، بلکہ جو قوم کے اندر جو ضمیر میں اس کے اسلام تھا اس کو اجاگر کیا، اخلاقی چیزوں کو ایڈریس کیا، خدمت کا کلچر پیدا کیا، ہماری مذہبی جماعتوں نے آپ کے خیال میں صحیح کیا اس لحاظ سے؟ جی اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں تھوڑا سا خورشید بھائی سے اختلاف کروں گا کہ یہ ترکی کے جو لوگ تھے وہ سید نورسی ہوں، نجم الدین اربکان ہوں یا عبداللہ گل ہوں، یہ ہر کسی کو ان کو خود بھی پتا تھا اور جو ان کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، اس لیے تو بار بار ان پر بین کیا جا رہا تھا. ان کو بڑی جدوجہد کرنی پڑی. بالکل یہ کلیئر تھا کہ یہ اسلامی تحریک ہے اور ان کا ذہن جو ہے وہ کیا ہے. ابھی دیکھیے کہ عبداللہ گل جو ہیں ان کو فوج نے 2 سال پہلے جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو ان کو اپنے ایک پروگرام میں نہیں بلایا کہ ان کی بیگم جو ہے وہ سکارف پہنتی ہیں، اور اس سے پہلے جو ڈی سیٹ کر دیا ان کے مختلف، تو یہ کلیئر تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. ان کی آئینی چیزیں تھیں جس میں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. اس میں جو ہے نا جی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہم سے بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ، وہ تنے ہوئے رسے پر چلے ہم سے زیادہ، لیکن انہوں نے بھی وہی کیا کہ وہ آئین کے دائرے میں رہ کر انہوں نے کیا ہے اور بہت سمجھداری سے کیس میں ہم سے زیادہ سمجھداری سے کیا. میں یہ ایکسیپٹ کروں گا، کنفیس کروں گا. لیکن ہمارے آئین میں ان کے آئین میں فرق ہے. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز بھی اسلامی شریعت کے خلاف کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا. ان کا قانون یہ کہتا ہے کہ مذہب یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا اور سیکولرزم جو ہے اس کا وہ تو اس سارے پس منظر میں سمجھتا ہوں کہ آئین ہمارے ان کے آئین میں فرق ہے. ہم تھوڑا سا ہمارا آئین بہتر ہے اسلام کے اعتبار سے، ہم ایڈوانسمنٹ میں. نہیں لیکن دیکھیے حافظ صاحب وہی بات، خورشید صاحب بھی غالباً یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہمارے آئین میں بھی جس طرح ایڈریس کیا گیا اس ایشو کو وہاں اور طرح سے دیکھا گیا ہے، تو اس سے دیکھا جائے کہ عام آدمی کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے. جی میں یہ کر رہا ہوں کہ ان کے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے آسانی پیدا ہوئی ہے آئین کی وجہ سے. یہ اب ہماری جو ہے وہ کمزوری ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے کیا اس کی وجہ حافظ صاحب یہ نہیں ہے کہ ہم نے قانون تو تبدیل کر دیا لیکن ہمارے دل دماغ تبدیل نہیں ہوئے، اور ہماری مذہبی جماعتوں نے جو کام بھی کیا وہ ساری جدوجہد آئین کی تبدیلی. اسی میں عرض کرتا ہوں نا جی. دوسری بات جو میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا جی، اب جب مذہبی آپ بار بار کہیں گے، اب دیکھیے کہ اسلامی تحریک جیسے خورشید بھائی نے کہا بہت اچھا انہوں نے ڈیفائن کیا. اس اعتبار سے ہماری یہاں سو کالڈ مذہبی جماعتیں جو ہے نا وہ تو فرقہ آپ فقہی جماعتیں، فقہی مسلکی جماعتیں ہیں نا جی. آپ یہ کہہ لیں کہ جماعت اسلامی ہے یا ڈاکٹر شاہ صاحب یہ کام کرتے رہے یا جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، یہ نہیں وہ تو سیاسی جماعتیں ہیں نا جی، لیکن مسلکی جماعتیں ہیں. تو اب ہمیں اور پھر معاشرے کے اندر ایک تیسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارا معاشرہ بہت کٹا پھٹا ہے. ترک ایک قوم ہے، ہم بلوچ ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم مختلف زبانیں بولتے ہیں، علاقے ہیں، نسلیں ہیں. تو ہمیں اپنی قوم کو ایک قوم بھی بنانا ہے، ہمیں مختلف فرقوں کو ایک امت بھی بنانا ہے، ہمیں مختلف نسلوں کے صوبوں کے لوگوں کو ایک پاکستانی بھی بنانا ہے. تو یہ ایک جدوجہد ایسی ہے جو پاکستان کی اسلامی تحریک کر رہی ہے. ایم اے میں بنانے کی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف فرقوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس فرقوں کو اکٹھا کرنے سے کم از کم نچلے گلی اور محلے کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہنا جو ہے کافی کم ہو گیا. آپ دیکھیے کہ فرقہ وارانہ فساد جو ہے 2002 کے بعد کم ہوئے ہیں. لیکن حافظ صاحب بات وہی ہے کہ ایک جانب وہ پروگرام ہے، وہ مینیفیسٹو ہیں، وہ آئیڈیاز ہیں جو کسی سیاسی جماعت نے کل اقتدار میں آنے کے بعد لوگوں کو دینے ہیں، اور دوسری جانب مذہب کی بنیاد پر یا مسلک کی بنیاد پر اکٹھا ہونا. میں اس پہ بات کروں گا آپ سے، لیکن خواتین و حضرات ایک وقفے کے بعد.